الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے آج پارٹ نمبر 34 ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت کا تعلق ہجرت کے واقعے کے ساتھ میں. گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کفار مکہ کی طرف سے انتہائی سخت تکلیفوں کے بعد اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی. اس کا واقعہ شروع کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو ایک طرف تو ان کی میٹنگ چل رہی ہے دشمنوں کی کہ آپ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اور دوسری طرف اللہ کی مدد اور نصرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہے قدم قدم پر. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم فرما کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کا کافروں نے محاصرہ کر رکھا تھا. ایک بات سمجھیے
پوری رات یہ لوگ مکان کے باہر کھڑے رہے، مکان میں داخل نہیں ہوئے۔ یعنی وہ لوگ بھی جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، اس بات کو معیوب اور عیب والا سمجھتے تھے کہ کسی کے مکان کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو جائے، جبکہ یہ لوگ آئے ہی ہے غلط ارادے سے۔ اور یہی تعلیم قرآن نے بھی ہم کو دی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہم کو دی۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ ایمان والو کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ یعنی جب آپ کسی کے مکان پر جائیں تو پہلے گھر کے مالک سے دروازے کے ایک طرف کھڑے رہ کر اجازت مانگے، سلام کرے، اس کی طرف سے اجازت ملے تو داخل ہو، اور اگر وہ کہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، اور اگر تم سے یہ کہا جائے کہ بھئی لوٹ جاؤ تو وہیں سے واپس ہو جاؤ۔ یہ مکان کے آداب میں سے، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب میں سے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا کہ ہم کسی کے مکان پر جاتے ہیں تو بغیر پوچھے پہلے گھس ہی جاتے اندر، حتیٰ کہ گھر کا ممبر بھی اگر اپنے گھر میں آئے تو پہلے اطلاع کرے، اس کے بعد گھر میں انٹری کرے، کسی اور کی بات نہیں۔ گھر کے ممبروں کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، ڈور بیل ہے وہ بجاؤ، یعنی اجازت مانگو کوئی بھی اشارے سے، اس کے بعد آپ اندر انٹری کرو اپنے مکان میں۔ دوسرے کے مکان کی بات نہیں، دوسرے کے مکان میں تو اجازت لینی ہی لینی ہے، لیکن ہم نہ اپنے مکان میں اجازت لیتے ہیں اور نہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس کو پوچھ کر اندر انٹری کرتے، بس دروازہ کھلا دیکھا کہ اندر گھس گئے۔ اس کی وجہ سے گھر کے مکان مالک کو تکلیف ہوتی ہے کہ بغیر پوچھے لوگ بغیر کسی وقت کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے مکان میں جھانک کر دیکھے اور مکان مالک نے اس کو اٹھا کر کوئی کنکر مار دیا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، چلے گا۔ کیوں بھائی؟ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے، تو اللہ کے نبی بھی فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے دیکھا کیوں ہمارے مکان میں۔ تو کسی کے مکان میں صرف جھانکنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو اگر کسی کے مکان میں بغیر پوچھے چلے جانا، اجازت لیے بغیر، ایک کتنا بڑا جرم ہو گیا۔ اس لیے ہم اپنے مکان میں جائیں یا کسی اور کے مکان میں، چاہے رشتہ دار کے مکان میں جائیں، پھر بھی اجازت لیں، ان کو اطلاع کرے، سلام کرے، اس کے بعد گھر میں انٹری کرے۔ یہ لگتا ایسا ہے کہ چھوٹے موٹے آداب اس میں پوچھنے کی کیا نہیں، یہی وہ چیز ہے جو سیکھنے کی ہے۔ یہ آداب جو ہے یہ معمولی نہیں ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سے انسان کی زندگی سنورتی ہے، اور آج ایسے بہت سارے آداب ہیں جو ہماری زندگیوں سے نکل گئے، اس کی بنا پر ہماری زندگی ان بیلنس نظر آتی ہے، ٹھکانہ ہی نہیں۔ کس موقع کا کون سا ادب ہے، مسجد میں آئے مساجد کا ادب کیا، حتیٰ کہ صفوں میں کھڑے رہنے کے بھی آداب ہیں۔ امام ہے تو امام کے ساتھ کون کھڑا رہے گا، یہ آداب میں سے۔ امام کے پاس وہ آدمی کھڑے رہے جو لوگ نماز پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
مستقل طریقہ ہے کس طریقے سے صف بنائی جائے گی. بہت سارے ایسے لوگ امام کے قریب میں آ جاتے ہیں کہ پھر نماز کے اندر ہی کھانسنا اور اس طریقے سے شروع کر دیتے ہیں کہ دوران نماز تکلیف ہوتی ہے، لیکن کریں گے کیا؟ ایسے لوگوں کو حکم ہے کہ آپ امام کے پاس کھڑے رہو. طریقے ہیں اس کے. کھانے بیٹھتے، کھانے کے آداب کیا ہے؟ کھانا بچا دیا، پھینک دیا، بات ختم ہو گئی. پلیٹ کو صاف نہیں کیا، آداب میں سے ہے. کھا کر اٹھے، انگلیاں چاٹی نہیں، ایسے ہی انگلیاں ہاتھ دھو دیے. قدم قدم کے اوپر یہ طریقے بتائے. دیکھیں یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ناپاک ارادے سے آئے ہیں، لیکن یہ اتنی تمیز تو ان کے اندر بھی تھی کہ کسی اور کے مکان میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ میں کیسے بات کرے، بڑے چھوٹے کے ساتھ میں کیسے بات کرے، طالب علم ہے استاد کے ساتھ میں کیسے بات کرے. آج تو پڑھنے والے طلبہ کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ استاد سے کس طریقے سے بات کرنے کی. وہ ایسا لگتا ہے جیسے استاد ان کا دوست ہے. اسی انداز سے بات کرتے، بلند آواز سے، بیتوکے الفاظ سے. اب جب ان بچوں کے اندر ادب ہی نہیں ہے تو وہاں پر علم آئے گا کہاں سے؟ اس لیے کہ علم آنے کا راستہ تو ادب ہے. اولاد کو ہی پتہ نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ میں کس طریقے سے بات کرنی ہے، تو ماں باپ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر آئے گی کہاں سے؟ اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اولاد کا ادب کیا ہے، مجھے میرے بچوں کے ساتھ میں کیسے بات کرنی ہے، تو بچوں کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہیں آتی. اور ماں باپ کے دل میں بچوں کی جو یعنی کہ اولاد کا بھی احترام ہے، بچوں کا بھی احترام ہے. ہم بچوں سے محبت تو کرتے لیکن ان کو عزت بہت کم دیتے. تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو یوں ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو مان سمان دیوے، اس انداز سے بات کریں. ان سے اثر پڑتا ہے. انسان کی زبان سے نکلنے والے بول ایک اثر رکھتے. تو ہماری زندگیاں آداب سے خالی ہو گئی. عبادتوں کے آداب ہیں، احکام ہے، روزہ ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزوں کے ادب ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کا محاصرہ کیا ہے انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں سے نکلے اس حال میں کہ یہ لوگ سامنے کھڑے تھے. لیکن حضور کو دیکھ نہیں سکے یہ لوگ. کیوں نہیں دیکھ سکے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اور قرآن کی چند آیتیں پڑھی، اور جب پڑھا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ پڑھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ میں مٹی لی اور ہر ایک کے سر پر تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اور ان کافروں کے درمیان میں ایسا پردہ حائل کر دیا کہ حضور ان کے بیچ میں سے نکل رہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. اور وہ لوگ ایسا سمجھ رہے کہ گھر میں اللہ کے نبی آرام کر رہے، جب فجر میں نکلیں گے تو ہم ایک ساتھ میں حملہ کر کے ان کی موب لنچنگ کر دیں گے. خیر حضور نکل کر سیدھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، یہ ساری باتیں تو ہو گئی تھی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دونوں جبل سور کی طرف نکلے، یعنی سور پہاڑ کی طرف سفر رات کے وقت شروع کیا ہے۔ اور اس حال میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ خدمت کے اندر لگا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے کے لیے توشہ تیار کیا، اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی۔ کیا ذمہ داری سونپی؟ ذمہ داری یہ سونپی گئی کہ پورے دن آپ کو مکہ میں رہنا ہے اور مکہ کے لوگوں کی باتیں سننی ہے، اور رات کے وقت جب سارے لوگ سو جائے تو سناٹے میں اس غار سور کے اندر آنا ہے، اور پورے دن کی خبریں ہم کو بتانی ہے کہ آج ان کی پلاننگ کیا ہے، اور اس کام کو اس خفیہ طریقے سے انجام دینا ہے کہ کسی کو پتہ تک نہ چلے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور حضرت صدیق اکبر کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ کو بکریاں چراتے چراتے مغرب اور رات کے وقت بلکہ وہاں تک آنا ہے، اور اپنی بکریوں کا دودھ، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بکریاں تھی اس کا دودھ نکال کر ہم تک پہنچانا ہے، اور آپ کو اپنا راستہ پکڑ لینا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری تقسیم کر دی گئی۔ اب سفر شروع ہوتا ہے، ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو فرد ہے ابھی۔ راستے میں چلتے ہوئے کبھی صدیق اکبر یا تو آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے چلتے ہیں، پھر کبھی دائیں چلتے ہیں، پھر کبھی بائیں چلتے ہیں۔ یہ ہیئت اور یہ طریقہ بدل رہے ہیں بار بار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ صدیق یہ کیا ہے، کیوں اس طریقے سے کرتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جواب دیا، یا رسول اللہ، کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں، پھر تھوڑا چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں، پھر تھوڑا چلتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن دائیں سے حملہ کرے گا تو میں دائیں آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن بائیں سے حملہ کرے گا تو میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ بس یہ میرے خیالات دماغ میں جس طریقے سے گردش کرتے ہیں، میں اپنے طریقہ چلنے کا انداز بدلتا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا صدیق یہ چاہتے ہو؟ بڑا عجیب جواب، کیا یہ چاہتے ہو کہ کسی دشمن کی طرف سے حملہ کیا جائے اور اس حملے میں تم قتل ہو جاؤ اور میں بچ جاؤ؟ یہ عشق ہے، حضور سے محبت ہے جو دکھائی جا رہی ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے، عملی محبت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میں قتل ہو جاؤ لیکن آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ صدیق اکبر تھے، جس امت میں، بلکہ ساری امتوں میں، انبیاء کے بعد سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے یہ فرد واحد ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، باقی امتی پھر بعد میں داخل ہوں گے۔ تو اس طریقے سے چلتے چلتے غار ثور پر پہنچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آتا تو حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، ہاں یہ عمر خلیفہ ثانی، جن کی رائے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، کئی آیتیں اتاری ہیں،
تقریباً 20 کے قریب مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ یہ حضرت عمر کیا فرماتے تھے کہ اگر مجھے صدیق اکبر اپنی زندگی کی ایک رات اور اپنی زندگی کا ایک دن دیں اور یہ سودا کرے کہ عمر کی پوری زندگی کی عبادت لے وہ اس کے بدلے میں ایک دن اور ایک رات کے بدلے میں، تو بھی عمر کے لیے تو سستا سودا ہے۔ تو بھی سستا سودا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ وہ راحت کون سی ہے اور وہ دین کون سا ہے ایسا جو عمر کی پوری زندگی کی عبادت پر بھاری ہے؟ تے رات تو ہجرت کی ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو چلے ہیں اور جو عشق اور محبت کے ساتھ میں چلے ہیں، اور صدیق اکبر نے جو حضور سے محبت جو کی ہے اس وقت اور آپ کی اطاعت میں جو چلے ہیں، وہ لمحے ہیں عمر کی پوری زندگی کی عبادت پر بھاری ہے۔ یہ ہجرت کی رات ہے۔ اور دین کون سا؟ کہ دین وہ ہے جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے اور لوگوں کے اندر عجیب و غریب انتشار پھیلا اور لوگوں کے حالات بدل گئے۔ زکوٰۃ دینے والوں نے جو مسلمان ہی تھے لیکن زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے سے لوگ پسے پشت پیٹ پھیرنے لگے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے ایک بات کہی تھی کہ جو جماعت جہاد کے لیے نکل رہی تھی اس کے متعلق یہ رائے دی تھی حضرت صدیق اکبر سے کہ آپ ہمارا مشورہ مان لیجیے، ابھی لوگوں کے اندر ایسے حالات بن گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی یعنی مدینہ کے اندر ہی کوئی اس طریقے سے حالات بگڑ جائے، اس لیے اس جماعت کو ابھی یعنی کہ جہاد کے لیے روانہ نہ کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ عمر، جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا دلیر تھا، کیا ہوا کہ مسلمان ہو کر بزدل بن گیا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے پھر مدینہ مسلمانوں سے خالی ہو جائے اور زکوٰۃ دینے والوں سے اس وقت تک زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا رہوں گا کہ اگر زکوٰۃ کے اندر ایک رسی بھی نکلتی ہے، اگر اس کو بھی روک کر رکھا تو ان سے بھی جہاد کروں گا میں۔ تم الدین اینقص وانا حی، یہ بڑا عجیب جملہ کہا تھا۔ اسی جملے کا نام ہے دعوت و تبلیغ، اسی جملے کا نام ہے دین کی محنت۔ کیا ترجمہ ہے؟ تم الدین اینقص وانا حی، دین میں کمزوریاں آئے، دین تو مکمل ہو چکا ہے، کیا دین میں کمزوری آئے اور ہم زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کے دین کا سودا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جذبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا صحابہ نے، یہ درد لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے زندگیوں میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کے اندر آنچ مت آنے دینا، چاہے اس دین کے خاطر تم کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑے۔
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ چھوٹا سا جملہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے بطور نصیحت ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو مٹایا جا رہا ہو، جب اللہ کے احکامات توڑے جا رہا ہو، جب دین کے اندر اس طریقے سے یعنی خامیاں آ رہی ہو اور ہم اپنے دین سے غافل ہو جائیں اور ہم اپنے دین کے متعلق بیدار نہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت کے دین کو جب چھینا جا رہا ہو اور امت کو دین سے دور کرنے کی پلاننگ بنائی جا رہی ہو، جب امت کو دین سے دور کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہو اور طرح طرح کی کوششیں کی جا رہی ہو، اور ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین امت تک نہ پہنچائے اور اس پہنچانے کو عیب سمجھا جا رہا ہو، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی اس امت کے لیے؟ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ دین لوگوں تک پہنچانے میں آدمی اپنی کوتاہی، اس سلسلے میں کوتاہی برتے، وہ نہ بتائے اپنی اولاد کو کہ نماز کیا ہے، یہ سب سے بڑی بدبختی، وہ نہ بتائے اپنی اولاد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا ہے، وہ نہ بتائے اپنی بیوی کو کہ تجھے اللہ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، تو نے پورے گھر کی خدمت کی ہے لیکن تیری زندگی دین پر کیسے آنے چاہیے، وہ نہ بتائے، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی کہ نہ اس کو اولاد کو فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ گھر کے افراد کی فکر ہے، نہ دوسرے امت کے افراد کی فکر ہے، جس کو جو کرنا ہو کرے۔ آج تو پیٹرن ہے بھائی، یہ تو جملہ ہے ہمارا، اس کو کرنے دو جو کرنا ہے، اس میں کیا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ دنیا کے معاملے میں اگر کسی کا نقصان ہوتا ہو، اپنا نقصان ہوتا ہو تو ہم برداشت نہیں کرتے، لیکن دین کے معاملے میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کی زندگی ہے، وہ جو کرنا چاہے۔ ہماری زندگی کے یہ کام ہم کو بتا رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین سے کافی حد تک غافل ہو چکے، کافی حد تک۔ یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے یہ بڑی مبارک محنت ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں ایک ہی محنت ہے، دین کے بہت سارے شعبے، مدارس میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی مدرسے سے نہیں جڑ سکتا، کوئی خانقاہ سے نہیں جڑ سکتا، کم سے کم اپنے آپ کو کسی بھی دین کے شعبے سے جوڑ لے۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے۔ اس کے اندر بار بار کہا جاتا ہے بھائی 3 دن لگاؤ، چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، ہے نا۔ ابھی اجتماع آئے گا، اسی مہینے کے اندر اجتماع 23، 24 اور 25 کو دعا ہو جائے گی اور سارے لوگوں تک یہ بات گویا کہ پہنچائی جائے گی کہ ایسی دین کے یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے نا، یہ 23، 24، 25 کے اندر جلسہ نہیں ہے، کوئی فنکشن نہیں ہے، وہ دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا ایک منظم نظام ہے۔ اس لیے یوں نہ کہیں کہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، نہیں، وہاں پر لوگ آتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو بدلتا ہے، اور یہی تو مقصود ہے۔ زندگی بدلنی چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ تو کہا کہ بھئی درد تو پیدا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جب مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہو تو ہماری طرف سے اس دین کو زندہ اور باقی رکھنے کی کوششیں ہونی چاہیے۔
اور اس کے لیے موجودہ حالات میں دعوت و تبلیغ کا مبارک کام بہت بہترین کام ہے۔ میری گزارش ہے سارے مجمع سے کہ اس تاریخ کو نوٹ کرے اور وہاں پر حاضری بھی دے، اور اپنے گھر کے خاص کر کے نوجوانوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کا کچھ ترتیب بنائے بھائی۔ ان کو بھی اللہ کے راستے میں نکالے 4 مہینے کے لیے، جو بھی آواز لگائے، جو تقاضا آپ کے سامنے رکھا جائے، کچھ کام آگے پیچھے کر کے۔ خیر باتیں اس کے متعلق تو آتی رہے گی۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ہجرت کے موقع سے، چونکہ بیچ میں جملہ بھی آ گیا اور موقع بھی ہے، اس لیے میں نے کچھ بات اس سلسلے میں چھیڑی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی، یہ دین ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک دن یہ، جس کے بارے میں حضرت عمر فرماتے کہ ہجرت کی رات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کا یہ دین، یہ 2 چیزیں ایسی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہ عمر کی پوری زندگی کی عبادت ان 2 چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں غار تک پہنچے ہیں۔ غار جو لوگ حج میں جا کر آئے، جو لوگ عمرہ میں جا کر آئے، انہوں نے دیکھا ہے اس غار کو، غار ثور۔ یہ کوئی زمینی لیول پر نہیں ہے۔ کوئی کمزور قسم کا، بوڑھے قسم کا آدمی ہو تو ممکن ہے کہ وہ تو چڑھنا اس کے لیے پاسبل نہ ہو، اور کوئی غار وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ آدمی کھڑے رہ کر کسی چیز کو وہ کر سکے، بلکہ اگر کھڑا ہونے جائے گا تو جسم جھکا ہوا رہے گا، مکمل پورا نہیں ہے وہ۔ اس غار میں رات کے وقت پناہ لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر وہاں تک پہنچایا، اور سیدھے جا کر غار میں داخل نہیں ہونے دیا حضرت صدیق اکبر نے حضور کو، بلکہ فرمایا یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر جا کر غار کی صفائی کرتا ہوں، اس لیے کہ پہاڑ علاقہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسا زہریلا جانور، کیڑے مکوڑے ہو تو میں اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ یہ عاشق صادق ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غار میں داخل ہوتے ہیں، پورے غار کی صفائی کرتے ہیں، اور جہاں جہاں سوراخ تھے وہاں پر اپنی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا ہے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا جو بند نہیں ہوا، اس لیے کہ اب کپڑا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندر بلایا، اور اندر بلانے کے بعد حضرت صدیق اکبر اس سوراخ کے اوپر اپنا پیر رکھ کر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں کے اوپر یعنی گود میں مبارک سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ یہ بڑا عاشقانہ منظر ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ لگ گئی۔ اب اللہ کی مدد اور نصرت کس طریقے سے ہوئی ہے؟ خیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ پر پیر رکھا تھا اسی کے اندر سانپ یا کوئی زہریلا جانور چھپا ہوا تھا۔ جب وہ بند کیا گیا تو اس نے حضرت صدیق اکبر کو ڈسا، اور حضور کا مبارک سر حضرت صدیق اکبر کے گود میں ہے، اور یہاں پر حضرت صدیق اکبر کو ڈسا جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہلتے تک نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ دیکھیے ادب، میں نے شروع میں جس کا تذکرہ کیا، آداب کیا ہوتے، یہی تو وہ آداب تھے جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق بنایا ہے، صداقت کے مقام تک پہنچے ہیں، یہ ادب کی برکت تھی۔
لیکن بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک آنکھوں میں سے آنسو نکلے اور حضور کے مبارک رخسار پر ایک قطرہ گرا. یہاں حضور کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ صدیق تو رو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا صدیق کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کسی جانور نے ڈس لیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. آپ آرام فرما رہے تھے، میں نے ہلنا گوارا نہیں کیا کہ کہیں آپ کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زخم دکھایا، آپ نے اپنا مبارک لعاب اس کے اوپر لگایا، فوری طور پر وہاں سے زہر ختم ہوا ہے. فوری طور پر ختم ہوا ہے، یہ نہیں کہ دھیرے دھیرے، اور فوراً شفا ملی. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ اطاعت ہے جو غار کے اندر عملی شکل میں امت کو دکھائی جا رہی ہے کہ اگر رسول اللہ سے محبت سیکھنی ہے تو صدیق اکبر کی یہ ہجرت والا سفر یاد کر لے کہ کس طریقے سے رسول اللہ سے محبتیں کی جاتی ہیں اور عشق کیا جاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی غار میں، حضرت صدیق اکبر بھی غار میں ہے، اور اللہ نے حفاظت کا نظام چلایا دشمنوں سے. یا تو سارے لوگ کھڑے ہیں، رات کا وقت ہے، سب دشمن مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم کیا تو وہ درخت حضور کے سامنے اگ آیا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ ببول کا درخت تھا، اور اس طریقے سے اس نے اپنی ٹہنیاں اور اپنی شاخیں پھیلائی کہ حضور اور حضرت صدیق اکبر اس درخت کے پیچھے چھپ گئے. مستقل چھپنے کی ضرورت نہ پڑی، درخت خود ہی اس انداز سے اگا ہے. یہ اللہ کی مدد اور نصرت. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ایک مکڑی کو حکم فرمایا، وہاں پر جالا بن دیا اس نے، غار کے دہانے پر، اس کے دروازے پر. پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ نے کبوتر کے جوڑے کو حکم کیا تو وہاں پر گھونسلہ بنایا اور اس نے انڈے رکھ دیے. یہ اللہ کا حفاظتی غیبی نظام ہے. جب اللہ اپنے دوستوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ آہنی دیواروں کا محتاج نہیں ہے، کمزور مکڑی کے جالے سے بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے اس مکڑی کے جالے کے بارے میں، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ کہ وہ مکڑی کا جالا ہے. یہ سب سے کمزور گھر ہے. جب اللہ حفاظت کے اوپر آ جائے تو اس کمزور جالے سے بھی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے لیے اللہ محتاج نہیں ہے کہ کسی کی حفاظت کے لیے آہنی دیواریں کھڑی کرے، لوہے کی دیواریں کھڑی کرے، مضبوط قلعہ اللہ کھڑا کرے. نہیں، اللہ چاہے تو حفاظت کرتا ہے. یہ غیبی نظام ہے اللہ. یہاں دشمنوں کو پتا چلا، اب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بستر پر تو حضور نہیں ہے، یہ تو علی سوئے ہوئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے باہر. پوچھا کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا مجھے کیا معلوم کہاں ہے. اب یہ نکل گئے تلاش کے اندر اور مکہ کی گلی گلی کو چھان مارا اور اپنی جماعتوں کو بھیجا کہ تلاش کرو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں کے اوپر. سب تلاش کرتے کرتے الگ الگ جماعتیں بنائی گئی، سب اپنے اپنے رستے پر تلاش کر رہے تھے. اتفاق ایسا ایک کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے یہاں بھی آئے، غار پر پہنچ گئے. کتنے قریب پہنچے؟ اتنے قریب پہنچے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں. دشمن سامنے کھڑا ہے، یہاں پر آرام فرما رہے. حضرت صدیق اکبر کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھک کر دیکھ لے گا تو اس کی نظر پڑ جائے گی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے گی اور آپ کے اوپر یہ دشمن حملہ کریں گے. حضرت صدیق اکبر آ گئے ٹینشن میں، اپنے بارے میں نہیں، رسول اللہ کے بارے میں آ گئے تھے ٹینشن میں. تو اللہ کے نبی سے کہ
کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو سامنے ہی کھڑے ہیں اور اتنے قریب کھڑے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ ان کی باتوں کی آواز خود رسول اللہ سن رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ دو میں کا دوسرا یہ تھے کہ جب وہ اپنے ساتھی سے یعنی اللہ کے نبی صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جو انسان کے ایمان کو پاورفل بناتا ہے، یہی ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اتنے قریب آ گئے کہ غار کے قریب پہنچا، اس نے جالے دیکھے تو اس نے کہا، بعضوں نے تو یہاں تک کہا ان میں سے یہ تلاش کرنے والی جماعت میں سے کہ بھئی جالے تو اتنے پرانے لگتے جیسے 40-45 سال پرانے جالے، یا اندر تو کوئی نہیں ہوگا، چلو اپنا رستہ پکڑ لو۔ تو نیچے سے ایک آواز لگا کے کہتا بھئی نیچے دیکھ ذرا کوئی ہے تو نہیں، کہ بھئی جالے ایسے پرانے ہیں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں، اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی تو ایسا تھا کہ اس نے سامنے بیٹھ کر پیشاب کیا، سطر کھول کے، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ دیکھیے اگر یہ ہم کو دیکھتا تو ہمارے سامنے پیشاب نہ کرتا، اللہ نے ہمارے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ کا حفاظتی غیبی نظام۔ خیر، تو اس کے علاوہ بھی آگے کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پھر وقتاً فوقتاً رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔